کہ مسجدوں کی دیواروں پر چڑھ کر اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی داڑھیوں کو نوچا جاتا ہے، ٹرین میں سفر کے دوران مسلمانوں کو پولیس کے ذریعے قتل کیا جاتا ہے۔ دلی کی جامع مسجد سے شاہی امام سید احمد بخاری کا بہت بڑا اعلان سامنے نکل کر آیا ہے۔ جس طرح سے کہیں پر بھی مسلمانوں کو پکڑ کر لنچ کر دیا جاتا ہے، مسلمانوں کی داڑھی ٹوپی کو پکڑ کر کھینچا جاتا ہے، یا پھر مسلمان ٹرینوں کے اندر سفر کر رہے ہو تو ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یا پھر اب جو مسلمانوں کی زمینیں ہیں ان کو چھیننے کی ناکام اور ناجائز کوششیں جو کی جا رہی ہیں دوستو، اس پر سید احمد بخاری کا بیان سامنے نکل کر آیا ہے، جس کو ہر ایک مسلمان کو سننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ آج کے اس نازک دور میں مسلمانوں کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ لوگ اس بات سے بخوبی باخبر ہوں گے۔ دراصل سید احمد بخاری جو ہے صاف طور پر میدان میں اتر کر آئے ہیں اور انہوں نے امت مسلمہ کو یہ پورا پیغام پہنچانے کو کہا ہے کہ امت مسلمہ اس بات کو سمجھ لے، یہ وقت بہت زیادہ نازک ہے اور مسلمان پوری طرح سے نشانے پر آ چکے ہیں۔ تو سید احمد بخاری صاحب نے کیا کہا ہے، ان کی زبانی میں آپ لوگوں کو سنوانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ملک ایسے لمحات سے گزر رہا ہے جس میں ہر طبقے کے لوگ آپ لوگ غور سے سنیے۔ ذہنی الجھن میں مبتلا ہیں۔ ہزاروں سال سے گنگا جمنی تہذیب کے اس آئینہ دار ہندوستان کا دامن اس قدر وسیع رہا ہے کہ ہر مذہب و ملت کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ایک ایسا ملک جس کی شناخت تمام مذاہب، تہذیبوں، زبانوں، رنگ و نسل کا مساوی احترام ہے۔ آج اس پر آنچ آئی ہوئی ہے۔ یہ ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں، یہ وطن عزیز کی عزت، بقا اور سلامتی کا سوال ہے۔ بالکل ہندوستان کا سوال نہیں ہے یہ، بلکہ یہ تمام عقائد، مذاہب، تہذیب و تمدن کا مشترکہ عالمی مرکز اور گہوارہ ہے۔ اس چمن میں سب ایک دوسرے سے کئی مدوں میں بنیادی اختلافات کے باوجود سب ایک اکائی کی طرح صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ بالکل۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ اقلیت کی، مسلمانوں کی ہر چیز جرم بن گئی اور اکثریت کا غلط بھی صحیح ہو گیا۔ بزرگوں، نوجوانوں، مسلمانان ہند اس ملک کی تنہا سب سے بڑی وحدت ہے، اور تمام دنیا میں کسی ایک ملک میں بھی سب سے زیادہ بڑی آبادی ہے۔ تقسیم ہند کے باوجود بھی نفرت اور نفرت کا بازار آج گرم ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اور ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ بالکل نہیں دیکھا ایسا جو اب ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ماضی میں بھیانک فسادات ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، نماز پڑھتے ہوئے نہتی مسلمانوں پر گولیاں چلائی گئیں، لا تعداد مسلمانوں کو زندہ زمین میں دفن کر کے اس پر ٹریکٹر چلا کر گوبھی اگا دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا میرٹھ میں ٹرک میں بھر کر مسلمانوں کو ندی کے کنارے لے جایا گیا اور ان کے سینوں پر گولیاں مار کر ان کو ندیوں میں بہا دیا گیا۔ بتائیے یہ ظلم مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا۔
ہزاروں سکھوں کا قتل عام ہوا، لاکھوں معصوم جانیں تقسیم وطن کی ذمہ دار ہوئیں، مگر اس وقت بھی نفرت کا زہر ملک میں نہیں پھیلا۔ ایک وقتی طور سے حالات خراب ہوئے، لیکن اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو آج نفرت ہے، وہ نفرت اس وقت اتنی نہیں پھیلی تھی۔ آسام میں نیلی کا بھیانک فساد آپ کو یاد ہوگا۔ نیلی کے مقام پر 16 گاؤں سے مسلمان کھدڑ دیے گئے تھے۔ بتائیے 16 3,000 سے زائد مسلمانوں کا یک طرفہ قتل ہوا۔ اللہ مگر آج آسام میں جس طرح سے نفرت آج پھیلائی جا رہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آسام کے اندر جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کمیشن بنائے گئے، لبرہن کمیشن بنا، گوپال کمیشن بنا، شری کرشنا کمیشن بنا، اس کے علاوہ بھی مختلف کمیٹیاں بنی، مختلف کمیشن بنے۔ مسلمانوں کو ڈرا ڈرا کر ووٹ حاصل کیے گئے، اقتدار حاصل کیا، لیکن ناانصافی، محرومی اس ملک میں مسلمانوں کے مقدر بنا دیے گئے۔ مقدر بنا دے، صحیح بات۔ آزادی کے بعد وہ تمام تحفظات جو اس ملک میں مسلمانوں کو ملنا چاہیے تھے، وہ نہیں ملے۔ وہ نہیں ملے۔ ان تحفظات سے ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو اس ملک میں محروم رکھا گیا۔ اس ملک کے مسلمانوں کا ہمارا کیا گناہ ہے کہ مسجدوں کی دیواروں پر چڑھ کر اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی داڑھیوں کو نوچا جاتا ہے، مسلمانوں کی داڑھیوں کو نوچا ٹرین میں جاتا ہے، سفر کے دوران مسلمانوں کو پولیس کے ذریعے قتل کیا جاتا ہے، ممبئی جے پور قرآن ٹرین کے اندر کریم اسی کی طرح بے کا معاملہ حرمتی سامنے کی آیا۔ جاتی ہے، توہین رسالت ہو رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی بھی کی جاتی ہے۔ وقت ترمیمی بل کے ذریعے مسلمانوں کو پریشانی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، بتائیے۔ دھرم سنسد کے ذریعے مسلمانوں کو قتل کرنے کی اس ملک پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ قبرستانوں، مزارات اور خانقاہوں کی بے حرمتی، ہجومی تشدد، مسلمانوں کو پکڑا اور اس کے بعد چاقوؤں سے گود دیا گیا، گودا جا رہا ہے۔ بتائیے۔ ذرا سا احتجاج ہوا، ذرا سا احتجاج کیا گیا، عدالتی حکم کے بغیر شہروں شہروں بلڈوزروں سے ان کے مکانات کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ پروٹیسٹ کرنے پہ مسلمان مکانوں کو توڑ برسر دیا جاتا ہے، بات اقتدار صحیح ہے۔ جماعت کا مسلم نمائندگی سے مکمل خالی رہنا، یہ بھی ستم ظریفی ہے۔ بے جا زبان درازی کر کے مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بنگال میں اگر ایک ہندو بیٹی کا ریپ ہوتا ہے تو پورا ملک سڑکوں پر آ جاتا ہے، آوازیں اٹھتی ہیں۔ بالکل۔ اور وہی ظلم جب اتراکھنڈ میں ایک مسلم بیٹی پر ہو
تو ہر سو خاموشی چھا جاتی ہے. خاموشی چھا جاتی ہے. اتنا بھید بھاؤ مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. میں آج اس ہندوستان کو تلاش کر رہا ہوں جس کا خواب ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے ماضی میں دیکھا تھا. وقف پر بھی بل آیا. وقف شریعت کا حصہ ہے. بالکل. ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں، اپنے مکانات وقف کیے. کسی نے وقف اللہ کیا، اللہ کے نام پر وقف کیا. کسی نے یتیموں کے لیے وقف کیا. کسی نے کسی ادارے کے لیے وقف کیا. اس کو محفوظ رکھنا، ان دستاویزات کو محفوظ رکھنا، یہ عام مسلمانوں کا کام نہیں ہے، نہ تھا. یہ کام اوقاف کا تھا، وقف کا تھا کہ ان تمام دستاویزات کو محفوظ رکھتے اور ان جائیدادوں کو محفوظ رکھتے جو ہندوستان کے مسلمانوں نے اس ملک میں وقف کی اور وقف کے سپرد کی. آج اس کی سزا ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں مل رہی ہے؟ وقف ترمیمی بل لا کر. مختلف ریاستوں میں، مختلف اسٹیٹ میں جو اوقاف ہیں وہ مسلمانوں نے نہیں بنائے، وہ اسٹیٹ گورنمنٹس نے بنائے. اور ان لوگوں کو اوقاف میں لایا گیا جو ان کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے. بتائیے. اور جو چاہتے تھے کہ ہمیں ایم ایل اے بنا دیں، ہمیں ایم پی بنا دیں، ہمیں فلاں چیئرمین بنا دیں، ان لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ ہم تمہیں وقف میں لے آئیں. اور ان لوگوں کو حکومت نے اوقاف میں بھیجا، مسلمانوں نے نہیں بھیجا، اسٹیٹ گورنمنٹ نے بھیجا، جو بدعنوان تھے، جنہوں نے جائیدادوں کے دستاویزات کو بیچا، ختم کیا اور خفیہ طور پر ان جائیدادوں کے سودے کیے. اس کا ذمہ دار عام مسلمان نہیں ہے، ملک کا مسلمان نہیں ہے. اس کی ذمہ دار ماضی کی اسٹیٹ گورنمنٹ ذمہ دار ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کو اوقاف پہ لائے جو بدعنوان تھے. آج آپ نے جن جائیدادوں کو وقف کیا ہے ان کے دستاویزات اگر آپ وقف میں جا کر تلاش کریں گے تو دستاویزات نہیں ملیں گے. بتائیے. کسی ایک کا مل جائے، ایک دو کے مل جائے، لیکن مجموعی طور پر نہیں ملیں گے. کس نے غائب کیے؟ عام مسلمانوں نے نہیں، وہ جو وقت پر قابض تھے اور جنہوں نے اوقاف کے ان لوگوں کو بٹھایا. آپ چاہیے، مساجد، سینکڑوں مساجد ہیں ہندوستان بھر میں جو اوقاف کے ماتحت، لیکن یا تو خنزیر کے گوشت کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، بتائیے، یا لوگ رہ رہے ہیں، مکانات بنے ہوئے ہیں، وقف کی زمینوں کو بیچا گیا. لیکن کیا کس نے؟ جو وقف میں تھے اور رہے. میں زیادہ دور نہیں جاتا، رنگ روڈ پر، دہلی میں رنگ روڈ پر پرانا قبرستان، اس کے برابر ملینیم پارک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اس کی کئی بیگھہ زمین سابقہ بورڈوں نے دوسروں کے حوالے کر دی. آج اس پارک میں عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اللہ. مسلمان دیکھتا ہے اور روتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جن جائیدادوں کو وقف کیا تھا، آج وقف نے ان حالات کو بیچ کر تباہ و برباد کر دیا. تو ضرورت ہے، اس ترمیمی بل کی ضرورت نہیں،
ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو اوقاف میں وقف میں لایا جائے جو صاحب ثروت ہو، جو وقف کی اصلاح چاہتے ہیں، جہاں ڈاکومنٹس محفوظ بالکل۔ رہیں، وقف جائیدادیں محفوظ رہیں۔ لیکن یکسر بورڈ میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دینا جس سے مسلمانوں میں غم و غصہ پیدا ہو، تشویش ہو، یہ مناسب نہیں۔ بورڈ بنائیے، اچھے لوگوں کو لے کر آئیے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، امتیاز احمد خان IAS تھے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں جوائنٹ سیکرٹری ہوا کرتے تھے، وہ دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین بھی تھے، بہت فائدہ ہوگا۔ 7 سال بورڈ کے چیئرمین رہے۔ 7 انہوں نے مجھ سے بیچ بیچ میں کہا کہ میں بورڈ میں نہیں رہنا چاہتا، میں خود بدنام ہو جاؤں گا، بتائیے۔ میں چاہتا ہوں کسی اور کے سپرد ہو۔ میں ان کو روکتا تھا کہ آپ کے بعد تو بالکل تباہ ہو جائے گا دہلی وقف بورڈ۔ کچھ سال تک روکے رہا، 7 سال جب ہو گئے انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں رکوں گا، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، مجھ کو چلانے نہیں دیا جاتا، دستاویزات غائب ہیں، زمینوں کو بیچا جا رہا ہے، میں اب اس سے سبکدوش ہو رہا ہوں۔ آخرکار وہ الگ ہو گئے۔ ایک IAS آفیسر جس کے سینے میں درد تھا کہ میں اوقاف میں کچھ کر کے جاؤں، وہ نہیں کر پایا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اوقاف میں لے کر آئے جو اس کا بھلا چاہتے ہیں، جو اس کو سنوار سکے، جو اس کو چلا سکے، بدعنوانی سے بچا سکے، دستاویزات بچ سکے۔ بالکل۔ ایسا بورڈ حکومت کو بنانا چاہیے، نہ کہ ایسا بھی کہ جو مسلمانوں کے اوپر تھوپا جائے۔ اس کو مسلمان، میں سمجھتا ہوں، برداشت نہیں کرے گا۔ بالکل برداشت نہیں کرے۔ عزیزان محترم، میں نے ان تمام حالات کا ذکر پورے ملک اور مہذب معاشرے کو دعوت فکر دینے کے لیے کیا۔ میری تشویش کا پس منظر ہندو مسلم تقسیم یا تعصب نہیں ہے۔ مجھے اپنا ملک یعنی آپس میں بٹوارا کرنا آج نہیں، اندھیروں کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ ملک پورا اس طرح ان کے حالات حالات بنائے میں جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ قومی یا مذہبی فریضہ تھا کہ میں اپنی اس روایتی ذمہ داری کو نبھاؤں جو اس جامع مسجد کی روشن تاریخ ہے۔ آج مجھے کسی کو بے جان نفرت میں مبتلا کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ سب میں ایک احساس ذمہ داری اور احساس احتساب کرنا مقصود ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے یہاں پر سنا کہ کس طرح سے سید احمد بخاری نے سیدھے طور پر بتایا کہ کس طرح سے آج مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بربریت کی جا رہی ہے، اور پھر اب ایک اور گندا قانون بنا کر مسلمانوں کو پرتاڑت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے بزرگوں کی جو زمینیں ہیں ان کو چھیننے کی اور ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس چیز کی مانگ مسلمان کر رہا ہے اس چیز کو پورا نہیں کیا جا رہا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے۔ اب یہاں پر سید احمد بخاری صاحب نے، دلی کی جامع مسجد کے شاہی امام صاحب نے، سید احمد بخاری نے سیدھے طور پر یہ مانگ کی ہے کہ وقف بورڈ کے اندر ایسے دلال نہ ملیں جو وقف بورڈ کی زمین کو اندر ہی اندر بیچ دیتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو وقف بورڈ سے جوڑا جائے جو وقف بورڈ کو آگے بڑھائیں۔ یعنی کہ مسلمان جس زمینوں کو وقف کر رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے آنے والی اولادوں کے لیے، تو ایسے لوگوں کو وقف بورڈ سے جوڑا جائے جن کے دلوں کے اندر ایسا جذبہ ہو کہ وہ وقف بورڈ کو اور آگے لے جا سکے۔ یہ سید احمد بخاری صاحب، دلی جامع مسجد کے شاہی امام صاحب کا بیان تھا۔ آپ لوگ اس رپورٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔